بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامیات جماعت پنجم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم یونٹ نمبر 7.1 جو کہ حادثات سے بچنے کی تدابیر سے متعلق ہے، اس کے تیسرے لیکچر کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں حاصلات تعلم سے۔ ہمارے آج کے سبق کے حاصلات تعلم میں شامل ہیں عصر حاضر میں ناگہانی صورتوں میں اپنے تحفظ کی تدابیر سے آگاہی حاصل کر سکیں، اسلامی تعلیمات کی پیروی کرتے ہوئے حادثات کی صورت میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ پیارے بچوں، آج ہم قدرتی آفات اور انسانی رد عمل کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ بچوں کے لیے دہرائی کے چند سوالات ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب معلوم کر لیجئے۔ خوش آمدید عزیز طلباء و طالبات، اسلامی نقطہ نظر ہمارے آج کے سبق کا ہے ناگہانی آفات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے آزمائش ہوتی ہیں، اور یہ ہماری آزمائش کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ مصیبت پر صبر کرتا ہے یا آہو بکا کرتا ہے یا شور و غل کرتا ہے۔ پیارے بچوں، قبل از پڑھائی کے عنوان سے چند سوالات آپ کے سامنے ہیں۔ میں دوبارہ سے گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے قبل از پڑھائی کے ان سوالات کے جواب معلوم کر لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے ان سوالوں کی بدولت آغاز سبق میں ہی سبق سے متعلق بہت سی اہم معلومات کو سمجھ لیا ہوگا۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم چند تعارفی باتیں سیکھ لیتے ہیں۔ قدرتی آفات آنے کی صورت میں ہمیں خود کو محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ اگر ملک میں قحط پڑ جائے تو ایک دوسرے کو کھانے پینے کی اشیاء میں شریک کرنا چاہیے، ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے دسترخوان کو وسیع کر لینا چاہیے۔ وبائی امراض کی صورت میں متاثرہ علاقے میں جانے سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر آپ پہلے سے اس علاقے میں موجود ہوں تو وہاں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ یعنی کسی علاقے میں کوئی وبائی مرض پھوٹ پڑا ہے تو اگر آپ اس ایریے میں اس علاقے میں موجود ہیں تو اس سے ڈر کے باہر مت بھاگیں۔ اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ وبائی مرض آپ کو بھی لگ چکا ہو، اگر آپ وہاں سے بھاگ کر دوسرے علاقے میں جائیں گے تو دوسرے علاقے والوں کو بھی وہ خطرہ ہو سکتا ہے۔ اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی مرض سے ڈر کر بھاگ کے جائیں گے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ پر بندے کا اعتماد اور یقین بھی کمزور ہوتا ہے۔ تو اس لیے منع کیا گیا کہ اگر آپ کسی وبائی مرض والے علاقے میں پہلے سے موجود ہوں تو وہاں سے باہر مت نکلیں، لیکن اگر آپ کسی اور علاقے میں موجود ہوں اور کسی دوسرے علاقے میں کوئی مرض پھوٹ پڑے تو وہاں پہ جانا بھی نہیں ہے، جانے سے اجتناب بھی کرنا ہے۔ سیلاب کی صورت میں ہمیں متاثرہ افراد کی مناسب امداد کرنی چاہیے، ان کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے تاکہ وہ اس آفت کا مقابلہ کر سکیں اور دوبارہ سے زندگی کی جانب آ سکیں، زندگی کا لطف اٹھا سکیں۔ پیارے بچوں، یہ تھی ہم نے قدرتی آفات کے بارے میں چند باتیں سیکھیں جو تعارف کے عنوان سے تھیں۔ آئیے اب ہم کتاب کی جانب بڑھتے ہیں اور قدرتی آفات کے متعلق انسانی رد عمل سے آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے کمرہ جماعت میں کتاب کے اس اقتباس کی درست تلفظ اور روانی کا خیال رکھتے ہوئے بلند آواز میں خوانی کا اہتمام کروا لیجیے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے کتاب کے اس اقتباس کی بدولت قدرتی آفات سے متعلق انسانی رد عمل کو جان لیا ہوگا۔ پیارے بچوں، سرگرمی آپ بچوں کے لیے ہے کہ ملک پاکستان میں 2022 میں ایک بدترین سیلاب آیا۔ ایک فہرست بنائیں کہ یہ سیلاب کن کن مقامات پر آیا اور اس سے کتنا نقصان ہوا۔ آئندہ ہمیں ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو آپ بچوں نے اس حوالے سے ایک فہرست مرتب کرنی ہے۔ تو میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے کمرہ جماعت میں اس سرگرمی کو مکمل کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے اس سرگرمی کی بدولت جانا ہوگا کہ 2022 میں کن کن علاقہ جات میں سیلاب آیا تھا اور اس کی وجہ سے کون کون سے مقامات تباہی کا شکار ہوئے تھے اور کن کن چیزوں کا نقصان ہوا تھا۔ آپ بچوں نے انتہائی اچھے انداز میں اس کی فہرست بھی مرتب کی ہوگی اور ان علاقہ جات کی نشاندہی بھی کی ہوگی، اور یہ بھی جانا ہوگا کہ آئندہ مستقبل میں ایسی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کون کون سی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ تو پیارے بچوں، اب آپ کے لیے ہے گھر کا کام۔ والدین کی مدد سے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ قدرتی آفات کی صورت میں ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، اہم نکات تحریر کریں اور کمرہ جماعت میں بتائیں۔ تو یہ کام آپ بچے گھروں سے مکمل کر کے لائیں گے۔ آئیے پیارے بچوں، اب ہم سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھا
قدرتی آفات کی صورت میں ہمیں خود کو محفوظ رکھنا چاہیے، ساتھ ہی ہمیں دوسرے لوگوں کی ہر ممکن مدد بھی کرنی چاہیے۔ وبائی امراض کی صورت میں متاثرہ علاقے میں جانے سے گریز کرنا چاہیے، اگر آپ پہلے سے اس علاقے میں موجود ہیں تو وہاں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ سیلاب سے متاثرہ افراد کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے۔ قدرتی آفات سے بچاؤ کے لیے استغفار کے ساتھ ساتھ ممکنہ اسباب و ذرائع بھی اختیار کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انسان اپنی غلطیوں پر مغفرت کا مطالبہ کرے، مغفرت طلب کرے، استغفار کا ورد کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ممکنہ اسباب اور ذرائع ہو سکتے ہیں انہیں بھی اختیار کرے۔ تو یہ تھی چند باتیں جو ہم نے آج کے لیکچر سے اخذ کی۔ آج ہم نے قدرتی آفات کی صورت میں انسانی رد عمل کے بارے میں پڑھا۔ کل ہم نئے سبق کا آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ۔ ان تینوں چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے ان کی رہنمائی میں اور ہمارے اس ویڈیو لیکچر کی رہنمائی میں یقیناً آپ بچے اپنے سبق کو انتہائی آسانی کے ساتھ اور بحسن و خوبی تیار کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی کل کے لیکچر کے ساتھ۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔